قرارداد مقاصد جو ہے نا وہ ہمارے علماء کی کہ کسی فکر کا مظہر نہیں ہے، وہ ان کے ایک اندیشے کا مظہر ہے۔ جو جدید قانون سازی ہے وہ انسانی زندگی یعنی عملی زندگی اور انسانی شعور کے کسی احاطے کو اپنی گرفت سے یا قانون سے باہر نہیں رہنے دیتی۔ السلام علیکم۔ بس کل ہم نے سیاسی اسلام اور اس کی جو ساؤتھ جنوبی ایشیا کے اندر یا برصغیر میں اس کی جو بھی تشکیلات ہمارے سامنے آئیں ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ آج اسی سے جڑی ہوئی جو ہے وہ اگلی بات ہم اس پہ چلتے ہیں جی کہ جو ایک جدید ریاست میں جو سیکولرزم کا ایک بیانیہ موجود ہے کہ سیاست کا مذہب کے ساتھ اور سیاست کا اور مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان دنیا جو کہ غالباً 2 ارب لوگوں پر مشتمل ہے اور جس میں جو ہیں وہ کم از کم 3-4 درجن اسلامی ریاستیں بھی موجود ہیں، ریاستیں موجود ہیں، اور ان تمام جگہ پر یہ مسائل ویسے کہ ویسے ہی ہمیں نظر آتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر یہ مسئلہ حل ہونے میں نہیں آ رہا کہ مذہب اور سیاست کے درمیان کون سی نسبت ہے جو کہ معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے یا مسلم معاشروں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ بہت شکریہ اسد صاحب، حرف مراد میں آپ کی تشریف آوری میرے لیے ذاتی طور پر بہت خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ آپ نے جو یہ سوال جو اٹھایا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ چونکہ خود ایک پولیٹیکل تھیوری میں کام کرتے ہیں اور بطور پروفیسر یہ آپ پڑھاتے بھی ہیں لوگوں کو، تو میرا خیال ہے ہم ذرا زیادہ بہتر طریقے سے اس مسئلے کی تنقیح کرنے کے یا اس کو انالائز کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو اس کی بجائے کہ میں آپ کے سوال کا فوری جواب عرض کروں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ماڈرن سٹیٹ ہے آپ سے سیکھنے کے لیے، جو ماڈرن سٹیٹ جس حالت میں وہ ایگزسٹ کرتی ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی آئیڈیا جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا؟ اس کے ساتھ جو ایک سب سے بڑا آئیڈیا جو جڑا ہوا ہے وہ پاپولر ساورینٹی کا آئیڈیا۔ جی بہت زبردست بات کی آپ نے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ لیجیٹیمائز، جس کو ہم آبائے جواز یا مینٹل آف لیجیٹیمیسی کہتے ہیں، جی بہت زبردست بات آپ نے جو ہے نا وہ حاصل کرتی ہے۔ جی کہ جو ماڈرن سٹیٹ ہے وہ اس میں اگر میں 1-2 باتیں عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک سٹرکچر ہے، جی، اور جو چیز جس کو ہم سٹرکچر کہتے ہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماڈرن سٹیٹ ایک فزیکل سٹرکچر ہو۔ وہ ایک ایسا سٹرکچر بھی ہو سکتا ہے جیسے آرگنائزیشنل ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، اور ایبسٹریکٹ شاید اتنا مناسب لفظ نہیں ہے، جو ایبسٹریکٹ اور کانکریٹ بیک وقت ہوتا ہے، ہم اس کو یوں سالو کر سکتے ہیں۔ جی، تو ریاست ایک سٹرکچر ہے، تو اس سے اگلے مرحلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست ایک وجود ہے یا ایک اینٹیٹی ہے۔ میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل تھیوری اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کو ایک اینٹیٹی کہیں یا ایک وجود، اینٹیٹی وجود ہی کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو وجود ہے اس کے ساتھ جو بنیادی ترین تصور جڑا ہوا ہے وہ ہے، جیسا آپ نے فرمایا، وہ ساورینٹی کا تصور ہے۔ ساورینٹی اس وجود کو لیجٹمائز بھی کرتی ہے، اور اس وجود کی جو ہائیسٹ جو اس کا لیول ہے یا مرتبہ ہے وجود کا، اس کو بھی وہ ظاہر کرتی ہے کہ جب ہم کسی وجود کو ساورن کہہ دیتے ہیں تو صاف ظاہر ہے اس کی تو کوئی پھر لمٹ جو ہے وہ وجود ہیومن نہیں ہوتا، وہ پھر ایک یا سبلائم ہو جاتا ہے یا ڈائبولک ہو جاتا ہے یا واٹ ایور آپ اس کو کہنا چاہیں۔ تو میری عرض یہ ہے، جب ہم مذہب کا سوال اٹھاتے ہیں تو ہم اس کو ایک بہت سادہ بات سے آگے کہ یہ گلاس ہے، اس میں اس وقت پانی موجود ہے،
تو اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ کیا اس میں اس وقت شربت ڈالا جا سکتا ہے، ہم کہیں گے کہ پانی کو گرا دیتے ہیں تو شربت ڈالا جا سکتا ہے. یعنی کہ ایک کرسی پہ ایک آدمی بیٹھا ہے تو ہم اس کرسی کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ کیا دوسرا آدمی بیٹھ سکتا ہے؟ ہاں بیٹھ سکتا ہے اگر پہلے آدمی کو اٹھا دیا جائے. تو وہ جو سٹرکچر ہے اس کا جو لیجٹمائزنگ، جو اس کو جواز دینے والا ایک جو تصور ہے وہ ساورینٹی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جدید ریاست کے ساتھ کوئی ایک تصور اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے تو یہ بات میرا خیال ہے اتنی اہم نہیں رہتی کہ وہ تصور مذہبی ہونا چاہیے یا سیکولر ہونا چاہیے. اگر ایک سیکولر تصور اس ریاست کو جواز دے سکتا ہے یا لیجٹمائز کر سکتا ہے تو اگر اس تصور کو ہٹا دیا جائے، جب ہم اس تصور کو ہٹائیں گے تو اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ ریاست کی سٹرکچر پر بھی پڑے گا. لیکن اس میں جو بنیادی ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک سیکولر آئیڈیا ریاست کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے تو ایک مذہبی تصور بھی ریاست کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. اور وہ صرف اسی صورت میں جوڑا جا سکتا ہے جب ہم اس کے ساتھ اس کے لیجٹمائزنگ آئیڈیا کو ہم اس سے ہٹا دیں. اگر ہم ساورینٹی کے تصور کو اس سے ہٹا دیں تو پھر مذہبی تصور اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے. ساورینٹی کے تصور پر یعنی اتنا شعور یا اتنا فہم ہمارے علماء میں تھا گو کہ وہ اس کی تنقید نہیں کر سکے. یعنی قرارداد مقاصد جو ہے نا وہ ہمارے علماء کی کہ کسی فکر کا مظہر نہیں ہے، وہ ان کے ایک اندیشے کا مظہر ہے، ان کے ایک خوف کا یا ڈر کا مظہر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس بات کی تنقید ہونی چاہیے تھی کہ جو پولیٹیکل ساورینٹی کا تصور ہے وہ تصور میٹافزیکل نہیں ہے. وہ تصور جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک تشبیہی تصور ہے، پازیٹیوسٹک تصور ہے نا، پازیٹیوسٹک ہے وہ تصور جو ہے. اور ہمارے علماء نے ایک پازیٹیوسٹک تصور کو بھی یہ قبول نہیں کیا کہ اس سے ان کے مذہب پر ایک حرف آتا ہے. اور انہوں نے قرارداد مقاصد میں یہ طے کیا کہ کیا جو ریاست ہے ساورینٹی جو ہے دیٹ بلانگس ٹو اللہ اور ماڈرن اسٹیٹ کین ناٹ بی ساورن. یہ بہت ایک بندہ سادہ لا ہوتا ہے نا، یہ سادہ لا ہی پر مبنی ہے. نہیں اگر میں اس کے اوپر تھوڑا سا یہاں پہ آپ سے جو قطع کلامی کی معافی مانگتی ہوں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. کہ جب ہم قرارداد مقاصد کا وہ مجھے کیونکہ وہ پڑھا کے وہ ہمیں جملے بھی پورے یاد ہو گئے ہیں کہ sovereignty belongs to Allah, comma, but it has been given to the representative of the people so that they can make laws or whatever. Representative of the people جو ہے مثلا جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک تو وہ جو کریکٹرسٹک ہے آپ کہہ لیں بالکل کہ سوورن ریاست کی جو ایک کریکٹرسٹک ہے سب سے بڑی وہ اس کی سوورینٹی ہے، لیکن اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے. اب پہلے مثال کے طور پر جب مونارکی کا اصول اگر ہم دیکھتے ہیں جو پہلے قائم رہا ہے یا خلافت کا اصول مسلم ورلڈ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ کسی نہ کسی حوالے سے بادشاہ تک یا خلافت تک وہ سوورینٹی دی جا رہی ہے، چاہے وہ خدا کی طرف سے آ رہی ہے چاہے وہ چرچ کی طرف سے آ رہی ہے، اور اس وجہ سے وہ سوورن ہے جو کہ اس کو اقتدار کرے گا. لیکن جب ہم اس کے ساتھ پاپولر جوڑتے ہیں جو کہ جدیدیت کے اندر پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام سے ہے حاصل ہوئی. اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی والا جو مسئلہ ہے یہ ہمیں قرارداد مقاصد میں پہلے ہی 2 لائنوں میں نظر آتا ہے. نیشنل ول کو ریپرزینٹ نیشنل کہ ایک طرف وہ بات کر رہا ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو گاڈ، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دیا گیا ہے، خدا نے اس کو جو ہے وہ جو کہ آپ کے ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل ہیں وہ اس کی خدا کی جگہ پر اس کا استعمال کریں گے اور کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو کہ اسلام کے خلاف ہو. تو اب یہاں سے جو ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے مسلم جو سوورینٹی کے اندر کہ مثال میں جو پاپولر سوورینٹی انگلینڈ کی ہے یا فرانس کی ہے وہ ایک حوالے سے اس سطح پر ہے کہ جو وہاں پر فرانسیسی لوگ ہیں یا جو انگلش لوگ ہیں وہ ان کے نمائندوں کے ذریعے ہم اس پہ چلیں گے. لیکن یہاں پر ہم نے کیونکہ ایک یہ بیچ میں
ایک فردر ایڈیشن کی کہ ہے وہ خدا کی، لیکن اس کو جو پریکٹس کریں گے وہ اس کی عوام کے نمائندے ہوں گے. اب عوام کے نمائندے علماء تو نہیں ہو سکتے، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کا. تو ہم اس مسئلے کو کیسے حل میرا خیال ہے مسئلہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا، چونکہ آپ تو اس کے استاد ہیں، دیکھیں مسئلہ یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا. ایک وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے نمائندے ہیں. جی مثال کے طور پر لوگ ایک نمائندے کو الیکشن کے ذریعے سے الیکٹ کرتے ہیں. جو اسٹیٹ ہے نا وہ ان نمائندوں سے الگ ایک چیز ہے. یہاں مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ مسئلہ اور الجھ گیا ہے کہ اگر فرض کیا وہ ساورنٹی جو ہے وہ اللہ کو بلانگ کرتی ہے، اور اللہ کی کوئی چیز ٹرانسفر کیسے کی جا سکتی ہے؟ یعنی آرڈینری مارٹلز کو اللہ کی ساورنٹی کیسے ٹرانسفر کی جا سکتی ہے؟ مذہبی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کی جو صحیح پوزیشن ہے وہ نیابت کی ہے، جی ساورنٹی کی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. اس میں جو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت زیادہ ایک خلط مبحث پیدا کیا گیا اس طریقے سے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ اور دیٹ ہیز بین ٹرانسفرڈ ٹو پیپل. لیکن جو ہم نے جو اپنی بات شروع کی ہے وہ ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل کی بات شروع نہیں کی. ہم نے پہلے اسٹیٹ کو کوشش کی ہے کہ ایک پروویژنل اس کی ایک تھوڑی سی ڈیفینیشن کر لیں تاکہ گفتگو کرنا آسان ہو. اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ وہ جو ایک سٹرکچر ہے جو اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں، ماڈرن اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو بیونڈ ہیومن ہے، میٹا ہیومن ہے، جو ساورنٹی سے متصف ہے، وہ ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل سے الگ ایک چیز ہے. جب ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسٹیٹ میں مختلف اسپیسز کو آکیوپائی کرتے ہیں فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم، اور ہم اس کو گورنمنٹ کہتے ہیں. وہ کچھ اس اسٹیٹ کے پورے اسٹرکچر میں کچھ ایسی خالی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل جا کے بیٹھتے ہیں، اور ان کا مقصد ہے اس اسٹیٹ اسٹرکچر کو آپریٹ کرنا. اسٹیٹ مستقل ہے لیکن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل مستقل نہیں ہے. اسٹیٹ تو ایک ایسی اینٹی ہے نا جو 24 آور ہے، 27 ڈیز ہے، تھرو آؤٹ دا ایئر ہے، وہ فار ایور ہے. اس میں دیکھیں نا، اس میں ایک جو بات اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جس ریاست کی بابت آپ بات کر رہے ہیں جو کہ پرماننٹ ایگزیکٹو کی شکل میں ایگزسٹ کرتی ہے، صرف ایگزیکٹو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں، مطلب بیوروکریسی، پرماننٹ وجود کے طور پر یا اینٹی کے طور پر، اس میں وہ ساری بیوروکریسی جو بیوروکریسی اس میں ہوتی ہے، وہ اس میں بے شمار کی ہے. ہم نے اس کو اسٹرکچر کہا ہے. جی. اب اس میں لیکن جو سب سے بڑا اگین جو کریکٹرسٹک ہے ساورنٹی، جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساورن ہے، وہ ہے قانون سازی. قانون سازی. اور قانون سازی تو ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے ہی ہوتی ہے. ریپرزینٹیٹیوز جو قانون سازی کرتے ہیں وہ ریاست کی ترجیحات پر ہوتی ہے. وہ ریاست کی ساورن ول کو یعنی اس میں جو ڈسکریشن کا ایلیمنٹ ہے کہ کوئی ریاست کا فنکشنری جو ہے وہ ڈسکریشنری طور پر، لیکن آپ جتنے بھی قانون دیکھ لیں، پاور کی ایک صفت ہوتی ہے کہ اس میں ایک ایکسپینشن ہوتی ہے، کہ ایکسپینسو، اس میں ایکسپینشن کا ایک موڈ ہوتا ہے. جو جدید قانون سازی ہے وہ انسانی زندگی یعنی عملی زندگی اور انسانی شعور کے کسی احاطے کو اپنی گرفت سے یا قانون سے باہر نہیں رہنے دیتی. وہ انسانی شعور کو، انسانی عمل کو، انفرادی اور اجتماعی، کلچر، تعلیم، ایوری تھنگ، وہ اس کو اپنے لا کے ذریعے سے مکمل طور پر ڈیفائن کرنا چاہتی ہے. اور وہ قانون سازی جو ہوگی دیٹ ول بی اکارڈنگ ٹو دا ساورن اسٹیٹ، دیٹ ول ناٹ بی اکارڈنگ ٹو دا ساورن گاڈ. ساورن گاڈ کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو وہ جتنی بھی قانون سازی ہوتی ہے، وہ ساری قانون سازی جو ہوتی ہے وہ ریاست کی پاور کو
ایکسپینڈ کرنے اور اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو پھر اس کے ساتھ پھر ہم کیا اس کا نتیجہ نکالیں کہ اب وہ جو ریاست کی یہ طاقت ہے، اگر اس کو ہم معروف معنوں میں ایک مذہبی طاقت تو نہیں کہہ سکتے، نہیں، قطن بھی نہیں. تو پھر جب ہم اسلامی ریاست بنانا چاہیں تو پھر کیا ہم کیسے اس مسئلے کو حل کریں؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ بڑے کریٹیکل کویسچنز ہیں جن پر گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جو ماڈرن سٹیٹ ہے نا، ماڈرن سٹیٹ کو ہمارے جو مسلمان اہل علم ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پائے ہیں. میری یہ گزارش ہے. اور صاحب ظاہر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جیسے جیسے ہمارے انگریز آقاؤں نے کہتے گئے، جو ماڈرن سٹیٹ ہے وہ تو قائم ہی انگریزوں نے کی ہے. ہم میں تو اتنی استعداد بھی نہیں ہے کہ اس کو علی حال ہی چلانے کی بھی استعداد پیدا کر لیتے. دیکھیں اس میں میرا موقف بہت کلیئر ہے. میرا موقف یہ ہے کہ جو ساورنٹی ہے نا، دیٹ بلانگس ٹو دا ول آف گاڈ ایز ایکسپریسڈ ان شریعہ. دیٹس ویری انٹرسٹنگ، بیکاز وہ تو پھر قانون خداوندی ہے، وہ ساورن ہے. قانون خداوندی ساورن ہے. شریعت دیکھیں انسان سے جو مطالبات کرتی ہے وہ کر نہیں سکتی اگر وہ ساورن نہ ہو. اور جب تک اسٹیٹ نیابت کی جگہ ہے، ساورنٹی کی جگہ نہیں ہے. ساورنٹی کا جو لوکال ہے وہ شریعت ہے. یعنی لا یا اللہ تعالیٰ کا جو احکام ہے صرف وہی ساورن ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ انسان سے مطالبہ کرتے ہیں. اچھا اب اس میں یہ دیکھیں کہ جو ریاست قانون سازی کرتی ہے، قانون سازی جو ریاست کرتی ہے، بھلا ریاست جو قانون سازی کرے گی اس کا انسان اور مذہب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. ریاست اپنی نیچر کے اعتبار سے، اس کی ایک نیچر ہے نا، وہ ایک اینٹیٹی ہے، وہ ایک وجود ہے، اور اس کی جو اسٹرکچرل پریزنس ہے اس میں رہتے ہوئے ریاست کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس میں یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ لا از دا ول آف دا ساورن پاور، جبکہ شریعت جو ہے اس کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. شریعت اللہ کا حکم ہے. دیکھیں ریاست کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی نہیں، لیکن جو آدھا فکرہ رہے گا. ریاست کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو اس کی پاور کو آگے نہ بڑھاتا ہو. اچھا اب اس میں جو شریعت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معروف معنوں میں آپ شریعت عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے جی شریعت سے کیا مراد ہوگا؟ فقہ؟ بس سادہ جو ہے یہ ہے کہ فقہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں انسان کی جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ اس کی حریت ہے. ٹھیک ہے نا. جو ماڈرن لیجسلیچر ہے، دیکھیں اسٹیٹ اتنی بڑی چیز ہے، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، آپ تو پولیٹیکل تھیوری کے استاد ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں اسٹیٹ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اپنی ساورنٹی کے ہوتے ہوئے پورے انسان کی نئی تشکیل کرتی ہے. اس کے شعور کی، اس کے عمل کی، اس کے وجود کی، اس کے اسپریشنز کی، اس کے خوابوں کی، ہر چیز کی ایک نئی تشکیل کرتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ریاست کے جو ہمارے علماء نے اس کا حل نکالا قرارداد مقاصد کے لیے، دیٹ واز اے ڈیزاسٹر. ٹھیک ہے نا. اس نے معاملے کو زیادہ پیچیدہ کر دیا، معاملے کو حل نہیں کیا. اس نے ایک الجھن میں 10 الجھنیں اور ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر جدید ریاست ہے تو وہ ساورن ہوگی. اگر یعنی کہ پانی جو ہے وہ گیلا ہوگا. یہ دونوں چیزیں اس طریقے سے جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیاسی تصور کو جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اگر نعوذ باللہ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تھانے دار ہے تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، یہ سوء ادب کے زمرے میں آتا ہے. اسی طریقے سے پولیٹیکل سینس میں اللہ تعالیٰ کو ساورن کہنا یہ شرک ہے. کیوں؟ جو پولیٹیکل اگر یہ جو ہماری جو ریاست ہے یہ پولیٹیکلی ساورن ہے، لیکن اس میں کسی نہ کسی درجے میں اکاؤنٹیبلٹی کا پہلو موجود ہے.
اللہ تعالیٰ بطور ساورن کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. یعنی یہ جو ایک کمپلیکس آف آئیڈیاز جو ہیں, یہ جو جدید طاقت اور معیشت کے حوالے سے ہمارے ہاں جو اتنے خلط مبحث پیدا ہو گئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو مڈرنٹی ہے, اس نے جو دنیا پیدا کی ہے, اس کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوئے. دیکھیں 2 ایریاز ایسے ہیں جہاں مسلم انٹلیکٹ کو بات کہنے کی ضرورت ہے, اور وہاں ابھی تک کوئی بات نہیں کہی جا سکی. پہلے جو ڈومین ہے وہ یہ ہے کہ جو نیچر ہے, میٹیریل اور لیونگ نیچر ہے, فزیکل اور لیونگ نیچر جو ہے, اس میں ماڈرن سائنٹیفک نالج نے بہت بڑی ٹرانسفارمیشن کی ہے. اس اینگل سے ہم کوئی بات نہیں کر سکے. دوسرا جو کمال ہے ماڈرنٹی کا وہ یہ ہے کہ اس نے یعنی پولیٹیکل پاور اور کیپٹل کے حوالے سے بہت بڑے بڑے تصورات دیے. ہم ان میں سے کسی تصور کی کوئی کریٹیک کرنے میں کامیاب نہیں. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں جیسے قرارداد مقاصد میں, یعنی ہمارے علمی ڈسکورس کی سطح بھی وہی ہے جو قرارداد مقاصد کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یا تو کوئی ایسی آپ جیسے اہل علم جو ہیں وہ ایسی انپٹ دیں کہ وہ کم از کم معاملے کی جو تنقید ہے وہ تو کر سکیں نا. نہیں, اس میں ایک جو مزید میرے خیال میں اس میں بہت سارے سوالوں کی گنجائش اب نکل رہی ہے, لیکن اگر ہم اس جو ہے وہ بحث کو اس طرف لے کے چلیں کہ اب جو جدید ریاست کرسچن ورلڈ میں بھی بنی ہے جی, وہ جوئش ورلڈ میں بھی بنی ہے جی, وہ اور بھی دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں, چاہے وہ چین ہے چاہے وہ ہندوستان ہے, وہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کر لیا جی بالکل کہ جدید ریاست کا اور مذہب کا آپس میں جو تعلق ہے وہ پرائمری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ہوگا کسی سیکنڈری سطح پر بالکل ہوگا. صحیح, بالکل صحیح. مسلمانوں میں جو سیاسی اسلام جس پہ ہم نے بات بھی کی تھی پہلے کہ اس نے ریاست کو مطلب ریاست جو کہ ویسی ہی ہے جیسی باقی تمام ملکوں میں ہے, لیکن اس کو چولا پہنانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس کو ایک مذہبی چولا پہنائیں گے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ شریعہ جو ہوگا وہ قانون ہوگا, وہ ساورن اور وہ ساورن ہوگا, تو شریعتیں تو بہت ساری نہیں ہیں. اب وہ کس کا مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ لیٹ سے اگر ہم گفتگو کے لیے یہ بات ایکسیپٹ بھی کر لیں کہ شریعت کے قوانین جو اس کے احکام ہے اس میں ملٹیپلسٹی فرض کیا ہے, تو یہ انسان کے لیے رحمت ہے. لیکن اگر مونولیتھک ہے لا, کیونکہ لا انسان کے لیے وہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا. جو نہیں, اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو جدید ریاست اور جدید قانون جو ہے وہ اسٹینڈرڈائزیشن ایگزیکٹلی, جبکہ شریعہ اگر ہم اس کو تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو وہ ملٹیپلسٹی کی طرف اس میں ملٹیپلسٹی موجود ہے, وہ ہیومن فریڈم کو زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی گارنٹی دیتی ہے. آج ہم مثلا ہم نے 2 تجربے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے, ایک CII کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی جو کہ پاکستان کے اندر جس کو وہ سوورینٹی کا حصہ دیا گیا, اور دوسری طرف ایران جس میں جو تمام علماء کی جو شورا ہے جو کہ ریاست کے سب اداروں کے اوپر بیٹھ کر سارے فیصلے کرتی ہے. تو کیا اس بنیاد پہ ہم کیا اس کی حاصلات ہم نے کیا کی ہیں سارے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ تو ایک ایسی خانہ پوری کے لیے کوئی کونسل بنائی ہوئی ہے جس کو نہ آئیڈیالوجی کا بھی صحیح مفہوم شاید معلوم نہ ہو. جہاں تک دیکھیں ابھی آپ نے ہندو, کرسچن اور ان کی مثال دی, چائنیز. دیکھیں ماڈرن اسٹیٹ از ایوری ویئر دا سیم. ٹھیک ہے, ماڈرن اسٹیٹ کا جو عمل ہے نا, مثال کے طور پہ جو سعودی عرب میں ریاست ہے, جو ایران میں ریاست ہے, جو چین میں ریاست ہے, جو ہندوستان میں ریاست ہے, بھارت میں, یا جو یہ ساری ریاستیں جو ہے نا وہ ریاست ہونے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ریاست کو جس طریقے سے ان کو وہاں نافذ کیا گیا ہے, وہ جو پاور کا گلوبل سٹرکچر ہے اس کے یونٹ کے طور پر وہ ریاستیں وہاں موجود ہیں. دیکھیں اگر ہم ریاست کو ایک ایسی ریاست جو نیابت پر قائم ہوتی ہے, ایک ایسی ریاست, اور جہاں شریعت جو ہے وہ ساورن ہے, وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی جس طرح کی جدید ریاستیں. جیسے پردہ اٹھا ہے تو شام میں جو صورتحال
سامنے آئی. میرا خیال ہے وہ صورتحال دنیا کے سارے مسلمان ملکوں میں موجود ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی. یعنی جب اس طرح کا کوئی رجیم فال کرتا ہے تو اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے, اس کے بعد پھر پردہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. ورنہ جو فرض کیا مصر ہے اس میں اس سے بھی حالات زیادہ بدتر ہیں, تیونس میں جو کچھ ہو رہا ہے, الجزائر میں, شام میں جو ہوتا رہا, ایران میں بھی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, یا کلوزر ایٹ ہوم جو ہو رہا ہے. میرا خیال ہے ہر جگہ ریاست ایک ہی طریقے سے آپریٹ کرتی ہے اور ماڈرن اسٹیٹ ایک ہی طریقے سے آپریٹ کرتی ہے. اس میں جو میں گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک ہم شریعت کو ساورن کہہ کے, ساورنٹی جو ہے نا ایک جوریڈیکل تصور ہے جو پاور کو اسائن نہیں کیا جا سکتا, اور جوریڈیکل جو ڈومین ہے وہ شریعت کی ہے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر ہم شریعت کو جو ہم وہ جب ساورن کہیں گے تو جو انسان ہے وہ جس نے ایگزیکٹو عمل کو سامنے لانا ہے وہ نیابت کی جگہ پر ہی کھڑا ہو سکتا ہے, وہ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, آپ نے بھی فرمایا کہ جو ایک ملٹیپلسٹی ہے شریعہ کی, اس میں وہ میرا خیال ہے وہ انسان کے لیے رحمت ہے. جو سٹینڈرڈائزیشن ہے, پاور چونکہ میکینیکل طریقے سے کام کرتی ہے, اور سٹینڈرڈائزیشن جو اس کے لا میں پائی جاتی ہے وہ انسانی اسپرٹ کے لیے اور انسانی فریڈم کے لیے کلنگ ہے. کیونکہ دیکھیں جو ڈومین ہے جو کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ حلال اور ایک چیز حرام ہے, یہ دو ایکسٹریمز ہیں. اس کے درمیان میں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں انسانی فریڈم کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو نہ کسی ریاست کا دائرہ کار ہے, نہ شریعت اس میں گائیڈ لائن تو دے سکتی ہے, لیجسلیشن نہیں کر سکتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ اس سے. دیکھیں پاور کیا چیز ہے, ماڈرن پاور کیا چیز ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ماڈرن پاور کو چونکہ مسلم ممالک میں علوم کا خاتمہ ہو گیا ہے, اس لیے جب بھی آپ کو اس کا روز تجربہ ہوتا ہوگا یونیورسٹی میں کہ جب بھی آپ تھیریٹیکل ڈسکشن اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے ہوں گے تو دے یوزلی ڈرا بلینک, کہتے ہیں جی کوئی پتہ نہیں لگا, مہربانی کر کے ترجمہ کرو وغیرہ وغیرہ. گزارش یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا ہولوکاسٹ کا, جو جیوش ہولوکاسٹ ہے. دیکھیں ہمیں پریجوڈس سے ان چیزوں سے بیونڈ جا کر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یعنی کہ دا جیوش ہولوکاسٹ واز اے گریٹ ٹریجڈی. اس سے تو نہیں نا, یعنی بطور انسان جو ہے ہم اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے. اور جو ہولوکاسٹ ہے وہ جدید ریاست کے مزاج کو ظاہر کرتی ہے. وہ ایک جو ہولوکاسٹ ہے نا وہ صرف ایک کام کرتی ہے. وہ ریاست نے ایک کام کو جب کیا تو اس نے ہولوکاسٹ سامنے آیا. وہ کام کیا تھا, ہاؤ ٹو انڈسٹریلائز ڈیتھ. یہ ماڈرن اسٹیٹ کر سکتی ہے. ماڈرن اسٹیٹ کی جو اصل اسپرٹ یا روح ہے وہ ہولوکاسٹ اس کا ایک سب سے بڑا ایکسپریشن ہے. اور شام میں اس وقت جو سامنے آ رہا ہے وہ بھی ہولوکاسٹ ہے. اگر جو اس وقت لیٹ سے کہ پاکستان میں ایک پاور سٹرگل جاری ہے, وہ کس کس کے درمیان میں ہے؟ وہ اسٹیٹ کے اور پیپل کے درمیان میں. ٹھیک ہے نا. تو جو اسٹیٹ ہے وہ ہر کاسٹ پر اپنی جو گرپ ہے سوسائٹی پر اس کو وہ باقی رکھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسٹیٹ کیا کرتی ہے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ کیا پڑھے گا اور کیسے پڑھے گا. اسٹیٹ اس کی جو چھوٹی چھوٹی جزیات ہوتی ہیں جی اس کو بھی وہ ڈیفائن کرتی ہے. چلیں اس معاملے میں یہ تو اسٹیٹ کے اوپر ہم بہت ساری بحث اور اس حوالے سے کر سکتے ہیں. جی لیکن اگین وہی والا جو I'll bring back to the discussion again, آپ نے ایک بات کی کہ جو جوریڈیکل آسپیکٹ ہے اسٹیٹ کا, مطلب جو پولیٹیکل ہے وہ جوریڈیکل ہونا چاہیے rather than کہ وہ آپ پاور کے حوالے کر دیں. پاور جو کہ جی جی اپنے بہت سارے میٹافزیکل ڈائمینشن بھی رکھتی ہے جی جی اور پوری ڈیفیوزڈ ہوتی ہے. تو اس معاملے پہ اگر ہم بات کریں کہ جو جوریڈیکل ہے, اگر ریاست کو پاور سے ہٹا کے
اس کو جیوریڈیکل اس سینس میں لے کر آئیں کہ جو اسلامی ریاست ہے اس میں جو قانون سازی ہے، جو قانون کا جو تصور ہے وہ ریاست کے پاس نہیں ہوگا، تو وہ پھر کس کے پاس ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں پہلی بات ہے کہ واٹ از جیوریڈیکل. جیوریڈیکل کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جو میری سمجھ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ what to believe and what to do یہ دو الگ چیزیں ہیں. فیتھ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے what to believe، اور جو ریلیجن میں جیوریڈیکل پاور ہے وہ ڈوز اور ڈونٹس کو ڈیفائن کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. جیوریڈیکل از اے پاور ٹو ٹیل ہیومن بینگ what to do and what not to do. تو یہ ایک انسان دوسرے کو کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ جو انسانی عمل ہے اس کی جو انٹالوجی ہے اس پر اگر غور کریں تو ہر انسانی عمل کا جو اسرار ہے وہ خفیہ ہے. لیکن دوسرا اس میں جو آپ نے قانون سازی کی بات کی اس میں ایک اہم اور ضروری بات میں عرض کر دوں پھر اگر اجازت دیں تو. جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو لیجسلیشن کا ایشو ہے نا، لیجسلیشن کا کہ قانون سازی کون کرے گا، دیکھیں انسان کے بارے میں جو بنیادی قانون سازی ہے وہ شریعت میں موجود ہے. اس کے علاوہ جتنی قانون سازی ہے کہ ٹریفک کیسے چلے گی، گاڑیوں کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، انڈسٹری کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، تجارت کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور یہ جو سسٹمز کے بارے میں بہت زیادہ لیجسلیشن ہوتی ہے نا. میری گزارش یہ ہے کہ اگر انسان کے عمل کے بارے میں لیجسلیشن کی بات ہے تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ اس کی قانون سازی مکمل کر چکی ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جدید صنعت ہے یا آرگنائزیشنل سٹرکچر میں جو قانون سازی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ کون کرے گا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے وہ جو ایک یہ جو اگر ہم ایک ایسا محکمہ قضاء کا قائم کریں تو اس کے ساتھ افتاء کا محکمہ بھی ہوتا ہے. اس کو اگر سینٹر بنایا جائے اور اس میں ایکسپرٹس داخل کر دیے جائیں کہ انڈسٹری کی آرگنائزیشن قانون سازی جو ہے یہ بھی ایک فریڈم ہے اگر آپ اسٹیٹ کو اس میں سے ہٹا لیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اب جو اسٹیٹ کا اہلکار جو قانون سازی یا رولز بناتا ہے وہ کلنگ ہوتے ہیں، اسے دم گھٹ جاتا ہے انسان کا. تو اگر یہ چیز ایک افتاء کا ایک محکمہ ہو جس میں ہمارے علماء اور ایکسپرٹس بیٹھ کے وہ اس انسانی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں جو ہے وہ اپنی سفارشات مرتب کر کے اس کو اس میں اسمبلی میں لے جا سکتے ہیں تاکہ وہ قانون بن جائے. نہیں، یہ ماڈل کسی حد تک ایران نے اپنایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں سے کچھ بھی ایسا برآمد ہوتا، مثلاً ابھی وہاں پر وہ خواتین جو کہ چہرے پر نقاب نہیں پہننا چاہتی، ٹھیک، ان کے لیے جو قانون سازی یہ کی مہسا امینی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد قانون سازی یہ کی گئی ہے کہ ان کا جو ہے نا علاج کرایا جائے، ان کے کوئی ذہنی مسئلے ہیں. اب یہ شریعت نہیں بول رہی، یہ ماڈرن سٹیٹ بول رہی ہے. یعنی جس وقت تک مسلم ذہن جو ہے یا مسلم تھیری جو ہے یا مذہبی دائرے میں رہتے ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہیومن فریڈم ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مذہبی جو ایک ڈسکورس ہے اس میں ایک بہت بڑا خلط مبحث ہے. مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ فرض کے چوری کرتا ہے، اس کا ایک قانون موجود ہے، ٹھیک ہے، ٹریفک خلاف ورزی کرتا ہے، وہ قانون آپ نے بنایا ہوا ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کیا اسلامی ریاست سو کالڈ وہ اس آدمی کو نماز پڑھنے پر جبراً مجبور کر سکتی ہے؟ کیا ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، کیا ریاست ایسے اقدامات کر سکتی ہے کہ اسے زبردستی روزہ رکھوایا جائے؟ کر تو رہی ہے. ہاں، مطلب یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ انسانی اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے نا وہ پولیٹیکل نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کو پولیٹیکل بنا دیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر سعودی عرب کے معاشرے سے لیڈ کو اٹھا دیا جائے تو اندر سے کفر و الحاد برآمد ہوگا. جب پہلا کنسرٹ ہوا وہ 100 سال لگے رہے اسلامی معاشرہ بنانے میں، جب پہلا کنسرٹ ہوا تو اس معاشرے کے اندر کی ایک جھلک ہمیں بھی نظر آئی. اسی طرح سے اگر ایرانی معاشرہ ہے، اگر اس کے اوپر سے لیڈ اٹھائی جائے تو اندر سے یہی چیزیں برآمد ہوں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو
چیز اخلاقی ہے، معاشرت اخلاقی ہے، ریاست کو اس سے باہر رہنا چاہیے. اللہ سے تعلق جو ہے وہ روحانی ہے اور مکمل حریت پر مبنی ہے. ریاست کو اس سے باہر رہنا چاہیے. جب میں زبردستی پردہ کراؤں گا، زبردستی روزہ رکھواؤں گا، تو بھئی میرے نزدیک اس طرح کا کوئی مذہب دنیا میں، بلکہ اسلام کی بات نہیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے جو اس طرح کا جبر روا رکھتا ہے، وہ تو انسانی شعور سے بھی غائب ہو جاتا ہے، انسانی معاشروں سے بھی اس کا جو ہے نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے. تو اس میں جو انسانی معاشروں کی بنیادی فطرت ہے اس کو بھی تو پیش نظر رکھنا ضروری ہے نا. اچھا، اب اس نتیجے میں یہ بہت ریڈیکل ایک حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ بالکل انارکک ریڈیکل سٹانس نظر سے میرا خیال ہے کہ نکل رہا ہے. نہیں ہونا بھی یہی چاہیے. جی میں اس پہ میں اپنی ایک وہ بات وہ خیر میں اس کو انارکک تو نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، نہیں مطلب کہ آپ کمیونٹی کو پاور دے رہے ہیں نا. جی کمیونٹیز کے پاس پاور جی کہ جو آپ کی اخلاقی اور آپ کی سوشل ڈومینز جو ہیں اس میں ریاست نہیں ہوگی. جی جبکہ جو ماڈرن ریاست ہے وہ تو ہے ہی سوشل کو ڈسپلن کرنے کے لیے سامنے آئی ہے. تو اب اس میں اگر ہم اس بات کو پھر ادھر ختم کریں گے ایک آخری سوال کے ساتھ کہ جو سیاسی اسلام ہے وہ ریاست کی ان تمام چیزوں کو ہو بہو ان ایکسیپٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. میں ایک آپ کو بڑی مزے کی بات دیکھیں، انسانی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشروں میں جمالیاتی مظاہر موجود ہوتے ہیں، جی ایستھیٹک، ان پاور کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہمسائیگی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہاں پولیس کا کوئی سپاہی نہیں کھڑا ہوتا. یعنی ایک اٹانومی، انسانی معاشرے میں ایک اٹانومی ہوتی ہے. اٹانومی مورل اٹانومی ہے، ایستھیٹک اٹانومی ہے. اسی طریقے سے انسان میں ایک اسپرچول آسپیکٹ ہوتا ہے جو اس کی عبادات میں اور ریچولز میں ظاہر ہوتا ہے. اب جو کارل شمٹ بڑی مزے کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دا پولیٹیکل جو ہے نا اٹ از اے فارم آف نالج، جس طریقے سے مورل ہے، ایستھیٹک ہے وغیرہ وغیرہ. جو ماڈرن اسٹیٹ ہے نا وہ ہر چیز کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے. اٹ برنگس دا پولیٹیکل انٹو ایوری تھنگ. یہ انسانی معاشروں میں اخلاقی رشتوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ انسانی معاشروں میں جو جمالیاتی ایکسپریشنز ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے. یعنی ڈیزائن اور جمالیات میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ڈیزائن ایک انڈسٹریل چیز ہے، جمالیات انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جس وقت تک ہم ان چیزوں، یعنی کہ جو میں دین کی اپنے کی مراد سمجھاؤں وہ ہے نا کہ یہ تو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا. صحابہ کرام جب جنگوں پر جاتے تھے تو ان کا جو سلوگن ہوتا وہ یہی تو ہوتا تھا کہ ہم انسانوں کی غلامی سے آزاد کرائیں. تو انسان کی غلامی کی سب سے بڑی جو ایکسپریشن ہے وہ اسٹیٹ ہے ماڈرن ٹائمز میں. یعنی اگر انسان نے، اب یہ دیکھیں کہ جو کووڈ سے کیا پتہ چلا ہمیں، کووڈ سے ہمیں پتہ چلا کہ illness is also something political. اگر آپ چھینک لے رہے ہیں تو that is a political offense. State can intervene into it. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ انسان کی جو ٹوٹل ری ڈیزائننگ کرتی ہے اس میں سے مورل، ایستھیٹک، اسپرچول چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایوری تھنگ بیکمز پولیٹیکل. جب یہ آپ پورا ایک سسٹم بنا کے آپ اس طرح کی چیز بنائیں گے تو اس کے بعد جو ٹیکسٹ ہوگا وہ کیسے نان پولیٹیکل رہ سکتا ہے. تو یہ جو جدید افسوس اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جیسے اب دیکھیں آپ ذرا سعودی عرب میں دیں نا فریڈم. یعنی کہ ہمارے جو جدید اہل علم ہیں انہوں نے مذہب کو جبر کی علامت بنا دی ہے. مذہب جبر کی علامت تو نہیں ہے. جبر کی علامت تو وہ خدا جو ہمارے اوپر اب آ کے مسلط ہو گیا ہے. ہیگل یہی تو کہتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب خدا تو کہیں دور رہتا تھا نا، اب تو خدا میرے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس وقت. اور میں سارے جو میٹا فزکس جو پریزنس ہے، پاور نے، ماڈرن پاور نے، اسٹیٹ نے کیا ہے
کہ ناؤ دا پولیٹیکل از پریزنٹ ایوری ویئر. انفس و آفاق میں اسٹیٹ نے دا پولیٹیکل کی پریزنس کو یقینی بنا دیا. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ لیٹس ریٹرن ٹو شریعہ. شریعہ از دا اونلی گارنٹی اینڈ اونلی فریڈم کہ انسان اپنی جو فطری آزادیاں ہیں ان کی طرف لوٹ سکے. اگر یہ خوش فہمی ہے کہ ایرانی ریاست اسلامی ہے یا سعودی عرب کی ریاست اسلامی ہے یا ہمارے جو مولانا حضرات ہیں یہ کوئی اسلامی ریاست بنا لیں گے تو بھائی وہ سارا جبر کا وہ جبر کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ایک نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں جی کہ اسلام کو سیاسی نہ کرو. ہاں ٹھیک ہے. یعنی کہ اسلام میں کہتا ہوں کہ ہم یہ ٹھیک پولیٹیکل ہے کے سینس یعنی ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی جدید سیاسی تصورات پر اس کی تشکیل نو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.